السلام علیکم سر. علیکم السلام. کیا نام ہے بھائی؟ یہ علی مدد بھائی جان. میں غلام حسین صاحب کی طرف واپس پلٹتا ہوں اس کال کے بعد. غلام حسین بھائی آپ جو ہے نا اس کو کرو، میرے ساتھ لائیو بات کرو. ادھر جس میں ڈیلے ہے اس ویڈیو کو سورس کی طرف نہ دیکھو. میں بھی واپس آتا ہوں آپ کے پاس. جی بسم اللہ. کیا نام ہے؟ یہ علی مدد السلام. ٹھیک یا ہے علی سر، آپ مدد. طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ الحمدللہ الحمدللہ. کافی ٹائم سے ویٹ کر رہا تھا آپ کی بات کرنے کا. الحمدللہ شرف حاصل کر لیا کہ آپ سے بات ہو رہی ہے. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. میں سر لاڑکانہ سے بات کر رہا ہوں. احسان علی نام ہے میرا، سندھ سے تعلق ہے احسان میرا. بھائی، احسان بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حکم کریں، کیا حکم ہے بھائی؟ جی بس میرے کچھ سوالات تھے. میں نے کافی ٹائم سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا، آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا. جی سر بات کریں. الحمدللہ سے آپ سے بات ہو رہی ہے. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. جی سر. ہاں سر جی، میرا سوال یہ تھا کیونکہ آپ کا جو موضوع تھا تو اس حوالے سے تو میری اتنی تحقیق نہیں ہے کہ اس حوالے سے میں آپ سے بات کر سکوں. جو آپ نے باتیں کی تو الحمدللہ سے اس پہ کافی چیزیں واضح ہو گئی ہیں. تو اب اس موضوع پہ کوئی سوال رہتا نہیں ہے. اوکے. تو میرے جو دوسرے سوالات تھے ایک آدھ تو وہ آپ سے ڈسکس کرنے تھے، اور اس کی نالج جی مجھے انشاءاللہ مل جائے گی تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. جی سر. سر جی، میرا وہ تھوڑی دیر پہلے کسی بھائی نے آپ سے سوال پوچھا تھا زکوٰۃ کے حوالے سے، تو آپ نے وہ سارا کلیئر کر دیا تھا. تو میرا خمس کے حوالے سے سوال تھا کہ اہل تشیع کے ہمارے اوپر جو ہے خمس دینا واجب ہوتا ہے. تو اس کے جو مستحق ہوتے ہیں، وہ حقدار جو ہے خمس کے، تو وہ سید ہوتے ہیں جو ان کو دینا چاہیے، یا مدرسہ میں دینا چاہیے، یا امام بارگاہ میں دینا چاہیے. تو اس کا مستحق جو ہے وہ زیادہ تر جو 100% ہے وہ کون ہے سر؟ دیکھیں اس سوال کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں. میرا ایک تقریر ہے کہ خمس کا متولی کون ہے، وہ کس کو دینا چاہیے، وہ میرا تقریر ہے اسی چینل پہ، اس کو دیکھ لیں. میں اس کا جواب مختصر نہیں دینا چاہتا. خمس کے وجوب اور خمس کس کو دینا، کس کو ملتا، کس کو نہیں ملتا، کیونکہ لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے. لوگ ایسے سمجھیں گے کوئی میں نیا دین لے کے آیا ہوں. لیکن وہ کیونکہ لوگوں میں خمس کے متعلق بہت غلط فہمیاں بہت ہیں، اور روایات چھپائی گئی ہیں، احادیث چھپائی گئی ہیں، اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی میں نے اس کلپ میں بھی نہیں کی ہیں. تو اس کی تفصیل جو ہے اس 1-2 گھنٹے کی تقریر ہے، تو شاید 2 تقاریر ہے. میں اس کو دیکھ لیں، اور اس کے مزید تفصیل میں کبھی اور روایات دکھا کر آپ کے ساتھ کروں گا. کیونکہ وہ مختصر بات کروں نا تو وہ لوگوں کو عجیب لگے گا. کیونکہ لوگ دین اسلام جو ہے ایک چھپا ہوا خزانہ، ایک پوشیدہ خزانہ، اہل بیت علیہ السلام کا پوشیدہ خزانہ. تو ان کے سامنے ان کے ذہن میں کچھ اور باتیں ہیں. اگر میں وہ حقائق پیش کروں تو پھر وہ لوگوں کو عجیب لگے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر وہ کلپ بنائیں گے کہ اللہ یار یہ دیکھو یہ غلط کہہ رہا ہے. تو اس لیے میں اس کا مختصر جواب فی الحال نہیں دے سکتا. جو جواب میں نے وہاں پہ دی ادھر دیکھیں، اور اس سے زیادہ تفصیل پھر انشاءاللہ مستقبل میں کبھی اگر ہم نے خمس کا کھول دیا موضوع تو اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. اوکے. اچھا، وہ آپ کے اسی پیج پہ آپ کی ویڈیو مل جائے گی مجھے اگر ہاں میں مل دیکھنا جائے گی. چاہوں تو؟ ہاں مل جائے گی. چلے. دوسرا میرا ایک اوکے. سوال تھا کہ آج سویرے آپ نے کسی بھائی نے سوال پوچھا تھا، تو اسی کو میں ریپیٹ کروں گا کہ 14 معصومین علیہ السلام نے جو ان کے پاس لوگ آتے تھے جہاں مسلمان ہونے کے لیے، تو وہ جو شہادتیں پڑھواتے ہیں ایک مسلمان ہونے کے لیے جو ضروری ہیں، وہ جو 3 شہادتیں ہیں، تو کیا ائمہ معصومین علیہ السلام نے وہ 3 شہادتیں ان کو پڑھوائی ہیں یا صرف ان کو 2 ہی پڑھوا دی ہیں؟ تو اس کے اگر حوالہ مجھے مل جاتا ہے اہل سنت کی کتابوں سے یا کہیں سے تو میں... نہیں، وہ جماعت مخالفین کی کتابوں میں ہمارے ائمہ علیہ السلام کی شہادت کی یہ نہیں، ہمارے اپنے کتب میں ہے، مخالفین کے کتب میں نہیں، شیعہ کتب میں ہے. اگر میں اہل سنت بھائی کو کہنا چاہوں تو اس وجہ سے اس کا کوئی جواب ان کی، کیونکہ وہ میری کتاب سے ان کا حوالہ وہ رد کر دیں گے کہ یار آپ کی بک میں ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے. تو اگر ان کی کتاب میں آپ سے کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت ذوی العشیرہ کا انہوں نے اعلان کیا تھا سب سے پہلے، تو انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ اپنے چچاؤں سے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وارث ہے، یہ میرا وصی، اس کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین میں فرمایا کہ میرے بعد جو ہے میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کی اتباع کرو گے تب کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن اور اہل بیت علیہم السلام. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا علی ولی کل مؤمن من بعدی، امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہر مومن کا ولی ہے میرے بعد. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر الخم میں فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. تو یہ احادیث بہت زیادہ ہے اس طرح.
ٹھیک ہے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور ان کی طاعت کا حکم دیا ہے. اوکے. اور جہاں تک کلمے کی بات ہے کہ وہ شہادات لوگوں سے پڑھواتے تھے، تو وہ شیعہ کتب میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کے کتابوں میں یہ اس طرح کے احادیث وہ اغلب نقل نہیں کرتے جس سے یہ باتیں ثابت ہو، اس طرح واضح طور پہ ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے نا، جو آپ چاہ رہے ہیں. اچھا سر جی، وہ نہج البلاغہ کے بارے میں آپ کے کیا ہیں کہ مطلب وہ اس میں جو ساری حدیثیں ہیں مولا امام علی علیہ السلام کی، تو وہ ساری جو ہے وہ اوتھینٹک ہے، وہ ساری الحمدللہ سے اوکے؟ نہیں کیونکہ زیادہ تر جو اہل سنت نہیں، سے بات ہوتی ہے تو وہ جیسے تو ہم اس ان کی صحیح تو بخاری اور صحیح مسلم سے اس ان کے میں حوالات. اسی یوٹیوب چینل میں آپ سرچ کریں، وہاں پہ نہج البلاغہ میں ابو بکر عمر کی تعریف ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے میں نے تفصیل سے بات کی ہے کہ نہج البلاغہ کے سب روایات شیعہ روایات نہیں ہیں، اس میں مخالفین کے روایات بھی ہیں. وہاں پہ میں نے وہاں پہ تفصیل سے وہ بات کیا، وہ حقائق آپ کو دکھا دیے ہیں، وہاں آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا، اس چینل میں ایک اسپیچ ہے، کیا نہج البلاغہ میں عمر کی تعریف ہے یا ابو بکر کی تعریف ہے، اس عنوان سے اس کو دیکھ لیں. اوکے. اچھا، تو میرا بہت ایک دل تھا، میں نے نہج البلاغہ منگا بھی لی ہے، اور اس میں جو ہم تو زیادہ تر سندھی ہیں، تو میں نے سر یہ نہج البلاغہ منگائی ہے، علامہ ذیشان جوادی صاحب کا ترجمہ ہے، تو اوکے. یہ مجھے پڑھنی تھی. تو جی جی سر، تو یہ میرے لیے اوکے ہے، میں اس کو آرام سے پڑھ سکتا ہوں اور پڑھ اس لو، پہ عمل بھی کر ویری سکتا ہوں، گڈ. ان کی جو جو اس میں حدیثیں ہیں. بالکل بالکل بہترین ہے، آپ پڑھ لیں، اس کو پڑھ لیں. لیکن وہ سب کے سب 99% نہج البلاغہ شیعہ ہے، اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو غیر شیعہ کتب سے لی گئی ہیں. اوکے. اچھا اچھا، ایک اور سوال تھا میرا بھائی سر جی، جی کہ جب جی. وہ آلموسٹ کوئی 64 ہجری ہے یا 65، جب یزید ملعون نے مدینہ پاک پہ مسلم ابن اقوا کے سربراہی میں لشکر بھیجا تھا، اور وہاں پہ جو انہوں نے کیا تھا 3-4 دن مسجد نبوی میں گھوڑے باندھنے وہ یہ وہ، کیا امام سجاد علیہ السلام بھی اور جو ائمہ معصومین تھے وہ اس ٹائم مدینے ہاں، میں تھے؟ مدینے میں تھے، لیکن یزید نے کہا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام کو نہ چڑھنا. تو ان لوگوں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو نہیں چڑھا تھا. اور اس کے علاوہ بنی امیہ جو اس سے پہلے مدینہ میں بنی امیہ کی حکومت تھی، مدینہ کے لوگوں نے بنی امیہ کو وہاں سے نکالا تھا. تو بنی امیہ، یہ مروان ابن الحکم، یہ لوگ آئے تھے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں پناہ دے دیں، ہمارے بچوں کو پناہ دے دیں. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے یعنی یہ وہ واقعہ تھا کہ یزید کے لشکر سے پہلے ابھی مدینہ کے لوگوں نے بغاوت کی، اپنی حکومت بنائی مدینہ میں. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ان کو پناہ دیا تھا، ان کے بچوں کو، ان کی بیویوں کو. اور وہ خود مرد ان کے بھاگ گئے تھے مدینہ سے، بنی امیہ کے جو خاندان کے لوگ تھے. تو یہ سب ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام کے پناہ میں رہ رہے تھے. تو اس طرح جب بنی امیہ کا جب لشکر آیا تو انہوں نے دیکھا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ان کو پناہ دی ہمارے عورتوں کو، تو انہوں نے پھر انہوں نے گستاخی نہیں کیا تھا امام زین العابدین علیہ السلام سے. اچھا، تو اس کے بعد فوراً بعد شاید اس کی وہ سنا تھا کہ ڈیتھ ہو گئی تھی، اور پھر حسین بن نمیر کو بھیجا تھا مکے کی طرف، پھر اس نے وہ مکے کو بالکل جاگ لگائی بالکل. تھی، مسلم جو ابن پورا واقعہ ہوا تھا. عقبہ جو ہے، اس کو مصرف ابن عقبہ کہتے ہیں، وہ مدینہ سے نکل کر مکے کی طرف روانہ ہوا تھا تاکہ مکے پہ چڑھائی کرے. راستے میں اس کی موت ہوئی تھی. جی ہاں. تو اس کے بعد پھر شاید وہ قافلہ جو تو حسین بن نمیر کے سربراہی میں چلا تھا، اور پھر کعبۃ اللہ کو جو انہوں نے آگ لگائی تھی، وہ سارا یا واقعہ وہ پھر انہوں نے وہ حقیقت ہے. کعبے کا انہوں نے مکے کو گھیراؤ کیا تھا. اور مسلمانوں نے کیا کام کیا نہیں کیا. پھر انہوں نے کعبہ کو گرایا تھا، کعبہ کو جلایا تھا، اور کافی عرصے تک یہ کہا. پھر وہاں پہ یہ ہوا کہ یزید مر گیا نا، پھر تو یہ لشکر ان کا واپس چلا گیا کعبے پہ، یہ مکے پہ قبضہ نہیں کر سکے. پھر دوبارہ یہ پھر یہاں بہت عرصے تک شام میں لڑائی ہوتا رہا. پھر دوبارہ ان کی جب حکومت بن گئی بنی مروان کی، تو پھر انہوں نے دوبارہ لشکر بھیجا. تو کعبے پہ تو کئی مرتبہ ان لوگوں نے حملہ کیا. اور پھر بنی تو مروان نے بھی جب وہ حجاج ابن یوسف کو وہاں پہ لے کے آئے تھے، اور وہاں پہ اس نے کعبے کو جلانے کا جو اس نے حرامزادے نے ایک اہتمام کیا تھا کہ جی ہاں، بہرحال اس کے روایات موجود ہیں کہ کعبے کو منجنیق میں، جس کو انگلش میں کیٹاپلٹ بولتے ہیں، اس میں آگ لگا کے اس کو پھینکتے تھے کعبے پہ، کعبے کو جلا کے کعبے کو خراب کیا تھا انہوں نے. جی ہاں. اور پھر تو سر جی اس ٹائم جو عبداللہ ابن زبیر نے بھی کعبے کو خراب کیا، اس کے 2 دروازے بنا دیے. ٹھیک ہے نا. پھر عبد الملک ابن جب مروان ابن الحکم کی حکومت بن گئی، تو اس نے پھر دوبارہ کعبے کو گرا دیا. کہتا ہے یہ اس نے بنایا، عبداللہ ابن زبیر نے بنایا، تو میں اس کو دوبارہ ٹھیک کرتا ہوں. تو یہ کعبے کو کئی دفعہ لوگوں نے گرایا. جی.
اچھا تو جب وہ حسین بن نمیر نے جو حملہ کیا تھا تو اس ٹائم شاید یہ مکہ میں جو حکومت تھی وہ عبداللہ بن زبیر جو زبیر کا بیٹا ہے اور ان کے بھائیوں کی تھی شاید میرے خیال سے. عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی جی. اچھا تو ان کی حکومت میں انہوں نے جو پہلی مرتبہ جو کعبہ اللہ کو شریف کو جو انہوں نے بے حرمتی کی تھی اور آگ لگائی تھی. لڑائی اسی وجہ سے تھی نا کہ عبداللہ بن زبیر یہاں کا مکے کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا نا, اس نے وہ حکومت کا اعلان کیا تھا. اچھا تو اچھا ٹھیک ہو گیا, میری بس یہ کلیئر کرنا تھا. اور اس کے علاوہ سر جی یہاں پہ نا انٹیریل سندھ میں اور یہاں ہمارے یہاں اوسیا اپنا جیسے عبداللہ شاہ غازی ہو گئے, قلندر لال شہباز ہو گئے, بٹ شاہ ہو گئے, تو یہاں پہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی اولادوں کی جو مزار ہیں تو یہاں پہ ہمارے یہاں زیادہ تر رواج یہ ہوتا ہے کہ ان کی زیارت پہ جائے اور وہاں پہ باس جیسے کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اگر ان کے صدقے بیٹا مل گیا تو میں یہاں پہ آ کے نیاز کروں گا, ننگر کروں گا, یا مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں. تو یا کیا شرعی ہمارے یہاں ہے کہ جائز ہے کہ ہم مزاروں پہ جا کے اس طرح کی ان کے صدقے تو ہم مانگ سکتے ہیں, بے شک وہ 12 ائمہ معصومین علیہ السلام کے صدقے بھی مانگتے ہیں, تو کیا ان ولیوں اللہ جو گزرے ہیں جہاں یہ عالم محمد کی اولاد ہیں, ان لوگوں کو نہیں جانتا یہ کون ہے بھائی جن کی آپ تعریف کر رہے ہیں نا, تو ان لوگوں یہ صالحین میں تھے یا طالحین میں تھے, اللہ جانتا ہے. یہ اکثر صوفی وغیرہ آپ کے سندھ میں ان کے مزارات بہت ہیں, تو وہ اسماعیلیہ وغیرہ مثلا یہ مرندی ہے نا, عثمان مرندی, لال شہباز, اس طرح کے لوگ. جی جی بالکل بالکل. تو ان کا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا مذہب شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو میں لوگوں کا جن لوگوں کو نہیں جانتا ان کے متعلق نہیں کہہ سکتا. بہرحال جو جن کو میں جانتا ہوں جیسا یہ ہیں آپ کے مرندی صاحب عثمان مرندی, یہ تو شیعہ جی جی عبداللہ شاہ غازی کراچی والے, یہ اسماعیل عبداللہ شاہ غازی کو میں نہیں جانتا. بہرحال اگر وہ نیک شیعہ آدمی ہے تو جانا چاہیے, اگر نہیں تھے تو نہیں جانا چاہیے. نہیں وہ زیادہ تر جو ہوتا ہے کہ ان کے صدقے چلو مانگ لینا, وہ تو ٹھیک ہے, ان کے صدقے وہ اولیاء اللہ کے تھے یا نہ, وہ پرانی بات ہے. تھینک یو سر, میں ان کو نہیں جانتا. تھینک یو میرے بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سر تھینک یو سو مچ. اوکے.